کپواڑہ ضلع کے سرکلی کلاروس میں IAY کی تقسیم کاری میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مستحق افراد کو محروم رکھ کر ایسے افراد کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کے پاس پہلے ہی مکان ہے۔ پیش ہے کپواڑہ سے ہمارے نمائندے یحییٰ سلطان کی یہ رپورٹ۔ سرکلی کلاروس نامی گاؤں ضلع صدر مقام سے 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک بالائی علاقہ ہے۔ اس علاقے میں اکثر غریب لوگوں کے پاس مٹی کے ہی گھر ہیں۔ علاقے میں کئی لوگوں کا الزام ہے کہ غریب افراد کے لیے مکان تعمیر کرنے کے لیے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت مل رہی امداد میں بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ مستحق افراد کے بجائے اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو ہی اسکیم کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ بھیک مانگ کر 4 بچے میں نے پالے ہوئے ہیں۔ اس مکان میں جھوپڑی میں ہم رہتے ہیں، ڈیرے 4، ہمیں بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ سرپنچ، وارڈ ممبر جو بھی ہے بولتے ہیں آج نہیں کل آ جائے گا۔ میں اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں تک آپ لوگ آئے، ہماری بات سنتے ہو۔ جو بھی آتا ہے ہمیں ووٹ دینا ہے، ووٹ ہم سے لیتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ گلی سے 6 کلومیٹر دور جکھن لگا پڑتا ہے۔ اس میں جو AY کے کیس رکھے گئے ہیں وہ انہی گھروں کو رکھے گئے ہیں جو ایک بار لے لیا، دوسرے بار ان کے لڑکے کا نام رکھ لیا یا دوسرے بھائی کا رکھ لیا۔ جن کو آج تک پہلی بار بھی کسی کیس میں نے نام رکھا ہے ان کو آج تک کوئی نہیں ملا۔ گاؤں کے کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ محنت مزدوری کر کے مشکل سے اپنے اہل خانہ کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتے ہیں۔ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے مناسب جگہ نہ ہونے کے باوجود انہیں امداد سے محروم رکھا گیا ہے۔ کئی طلبہ کا بھی کہنا تھا کہ وہ بہتر مستقبل کے خواب میں امداد کے منتظر ہیں۔ ہم کو مکان نہیں ہے، یہاں پر بہت ٹھنڈ ہے، اور اگر ہم کو بھی کیس دیتے ہم یہاں پر کوئی مکان بناتے، ہم بھی رہتے مکانوں میں، اور ہمیں کوئی مکان نہیں دیا، کبھی کیس بھی نہیں دیا ہم کو۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ کپواڑہ نے اعتراف کیا کہ اسکیم کے حوالے سے کافی شکایات مل رہی ہیں۔ انہوں نے تاہم یقین دلایا کہ اسکیم کی صحیح طریقے سے عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ کہیں کہیں سے شکایتیں آ رہی ہیں، مجھے بھی آ رہی ہیں میرے آفس میں۔ گائیڈ لائنز میں کلیئر ہے کہ جس کو پہلے اسسٹنس ملی ہے اس کو پھر سے نہیں ملے گی، یا جس کے پاس آلریڈی مکان ہے اس کو اسسٹنس نہیں ملے گی PMAY میں۔ تو یہ جو کمپلینٹس آ رہی ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی ہم بنا رہے ہیں ہر کسی بلاک میں، وہ جہاں سے بھی کمپلینٹ آئیں گی وہ وہاں جا کے آن سپاٹ دیکھیں گے کہ کیا واقعی جو شکایت ہے درست ہے یا غلط ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا، انفیکٹ ڈی صاحب نے کی بھی ہدایت یہ ہے کہ ہر پنچایت پہ اور ہر بلاک ہیڈ کوارٹر پہ یہ جو لسٹ ہے PMAY پرپوزڈ بینیفیشریز کا وہ پبلک ڈومین میں رکھا جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، اور میں آپ کو ایشور کروں گا کہ کہیں پہ غلط نہیں ہوگا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس پسماندہ علاقے کے ان غریب خاندانوں کو مستقبل آشیانے تعمیر کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اسکیم کے تحت امداد فراہم کی جائے گی۔ نیوز 18 اردو کے لیے یحییٰ سلطان کی رپورٹ۔ پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہوئے CRPF جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ویلفیئر فورم نے کشمیر یونیورسٹی کے نارتھ کیمپس میں یوم شہداء منایا۔ اپلونا راشٹریہ رائفلز اور کلو فورس کے اشتراک سے یہ نظم کیا گیا تھا۔ سینا میڈل یافتہ بریگیڈیئر آلوک داس، راشٹریہ رائفلز کے کمانڈر حیدر بیگ، اسسٹنٹ کمشنر آف ریونیو ممتاز پیرزادہ، توصیف رینا، عامر شیخ، حامد بٹ کے علاوہ آرگنائزر کامران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مہمانوں کے ساتھ موجود رہے۔ 21 NCC کیڈٹ سمیت 150 سے زائد نوجوان تقریب میں شریک رہے۔ شہداء کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ حب الوطنی پر مبنی اقبال حسین میر کے گانے کی خوب پذیرائی کی گئی۔ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اپنے حصے کی ذمہ داری سب سمجھے، تب جا کر یہاں کشمیر میں جو ہے امن کا ماحول پھر سے قائم ہو سکتا ہے۔ اور ضرورت ہے کہ بات چیت سے، نہ کہ ہم ایک جو بندوق کا جو جواب بندوق سے ہو رہا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ میں تو مانتا ہوں، اس کو میں یہ کہتا ہوں دیٹ آپریشن از سکسیسفل بٹ دا پیشنٹ از ڈیڈ۔ تو جو آپریشنز ہو رہے ہیں، لیکن جب تک بات چیت نہیں ہوگی، ایک آئیڈیا کا جواب آئیڈیا سے نہیں دیا جائے گا، بات چیت سے نہیں دیا جائے گا، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہماری دعا ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ ایک بہتر جموں کشمیر کے لیے کام کریں، ایک پیسفل جموں کشمیر کے لیے کام کریں۔ اور یہ جو شہید ہوئے ہیں، آج تک
चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे CRPF हो या आर्मी के जवान हो, उनकी शहादत को हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इंटीग्रिटी इज़ ऑब्वियसली प्राइमरली रिक्वायर्ड, उसके बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता है। उसके बगैर हमारा जो नेशन है, उसके बगैर हमारी जो मैं कहूँगा डेवलपमेंट जो है, स्पेशली जो यूथ का मैं कहूँगा, बिकॉज यूथ वी आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। सो ऑब्वियसली अनलेस एंड अंटिल वी डोंट हैव पीस ओवर हियर, और वी कांट प्रॉस्पर दैट वे। फौज की जानिब से ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री स्टेशन रंगरेट में बच्चों के लिए मिनी मैराथन और मार्शल आर्ट्स प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कश्मीर के उम्मीद उन्वान से इस मैराथन में 12वीं जमात तक के तलबा ने शिरकत की। बडगाम और श्रीनगर के बच्चों को मदऊ किया गया था। बच्चों ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सभी अपने घरों तक ही महदूद थे और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे जहनी तनाव का शिकार हो गए हैं। ऐसे में इस तरह के प्रोग्रामों से बच्चे जहनी तनाव से बाहर आएंगे। 15 कोर के ब्रिगेडियर तरुण नरूला का कहना था कि इंडियन आर्मी लगातार इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करती आ रही है। रेस करना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट करना चाहता हूँ। मैं सब मार्शल आर्ट रेस में जाऊँ, सपोर्ट में जाऊँ, और सब छोड़ दूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं टाइकांडो प्लेयर बनूँ। मैं टाइकांडो खेलने में मुझे बहुत शौक है। फिर अगर ऐसी मतलब प्रोग्राम होंगे उनमें से हमें इन चीज़ों बहुत जो बुरी लत होती है इनसे दूर रहना चाहिए, और हमें खेल कूद में भी हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन इवेंट में पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो हमारा मुस्तकबिल है वो आगे हम ऊंचे छाइयों में पहुंच जाए। एक्चुअली यूथ के लिए था और बहुत बड़ा इवेंट था। 199 टीम्स आई थी, 3000 यंग बॉयज़ थे। आप सब वहाँ प्रेजेंट थे। आप सब ने देखा था कितना एंथुजियाज्म था। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ कनेक्ट विद द वर्ल्ड। देखें देश में क्या हो रहा है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है। पिकअप न्यू जॉब्स, स्टडी, वर्क हार्ड एंड कनेक्ट विद द वर्ल्ड। जिला शोपियां के 14 से ज्यादा लड़कों और लड़कियों ने हाल ही में इसके मार्शल आर्ट्स मुकाबले में हिस्सा लिया था। गोवा और मुंबई में मुनक्किद होने वाले इवेंट्स में ये लोग शरीक रहे, वो मेडल्स लेकर वापस लौटे हैं। उन्होंने वादी का नाम रोशन किया और मुस्तकबिल में भी बैनुल अक़वामी सतह पर अच्छे खेल का मुजाहरा पेश करने का इरादा रखते हैं। जिला शोपियां इनकाउंटर्स और दीगर नाखुशगवार वाक़यात के लिए हमेशा ही सुर्ख खबरों में रहता है, लेकिन अब यहाँ के नौजवान कौमी और बैनुल अक़वामी खेल मुकाबलों में अपनी जगह बनाकर मनफी रुझान को ख़त्म कर रहे हैं। शोपियां में खिलाड़ियों के लिए इंडोर स्टेडियम बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि इसमें हम मेंटली भी फिट रहते हैं और फिजिकली भी फिट रहते हैं। जैसे कि आजकल की सोसाइटी में यहाँ की यूथ जो है वो अलग अलग चीज़ों की तरह इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स है या कुछ और क्राइम की तरह इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो अगर वो स्पोर्ट्स की तरह ध्यान दे, एजुकेशन की तरह ध्यान दे, तो वो किसी अच्छी पाथ पे जा सकते हैं। मार्शल आर्ट में सर हमें जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो हमें बाहर अपने कश्मीर, अपने हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप मेरा नेशनल गोल्ड है तो उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल होगा तो हम अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी।